بلال عبداللہ نامدار مرزا کو کہتا ہے آج میں دن بھر آپ کے ساتھ رہوں گا، اس لیے سوچا ہے کہ آج نہیں پیوں گا، بیٹھیے پلیز۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈرنے لگا ہوں، پتہ نہیں اچھا ہے یا برا، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور ایک پیپر نامدار مرزا کو پکڑاتا ہے تو نامدار مرزا پوچھتا ہے یہ کیا ہے سر؟ بلال عبداللہ کہتا ہے یہ آپ کی بیٹی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، آلدو اس نے اپلائی نہیں کیا لیکن مجھے لگا اسے یہی کام کرنا چاہیے، اینڈ ڈونٹ وری مجھ سے اس کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، میں 4 دن کے لیے کراچی آؤں گا تو وہ 4 دن چھٹی کرے گی، اور جب میں پی کر یہاں بیٹھوں گا تو کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ صدف کہاں ہے، آئی پرومس۔ نامدار مرزا کہتا ہے نہیں سر، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، اس دن پیتے ہوئے آپ نے میری بیٹی کے بارے میں پوچھ لیا تو مجھے اچھا نہیں لگا، ہمت کر کے آپ سے کہہ دیا، پھر بھی اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کام کرے اور اس سے آپ کا آمنا سامنا نہ ہو۔ بلال عبداللہ کہتا ہے آمنا سامنا نہیں ہوگا، میرا ڈیسیژن ہے یہ مرزا صاحب، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری لینے کے بعد وہ کسی دوسری جگہ پر کام نہ کرے۔ نامدار مرزا کو ڈاکٹر کی کال آتی ہے تو وہ ایکسکیوز می کہہ کے اٹھ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاتا ہوں۔ ہمشا مار کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ریسیپشن پہ ایک سر کو تھماتی ہے اور مار کا تعارف بھی کرواتی ہے۔ سر کہتا ہے آپ وہی ہیں نا جو بلال عبداللہ بننا چاہتے ہیں؟ مار کہتا ہے نہیں ایکچولی سر مجھے ان کے بولنے، بات کرنے اور مسکرانے کا انداز اچھا لگتا ہے۔ نامدار مرزا ہاسپٹل پہنچتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھتا ہے سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر رپورٹس دے کے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ نامدار مرزا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کا بخار اتر گیا تھا اور وہ آج اسکول بھی گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے دیٹس گڈ، لیکن اس کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں فار ڈیٹیل ایگزامینیشن۔ نامدار مرزا کہتا ہے کوئی پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب؟ پلیز چھپائیے مت۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے حوصلے سے سنیے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ یور سن از ڈائگنوزڈ ود لیوکیمیا بلڈ کینسر۔ نامدار مرزا بلال عبداللہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا بہت پریشان ہوتا ہے تو بلال عبداللہ طبیعت کا پوچھتا ہے اور کہتا ہے اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ نامدار مرزا کہتا ہے نہیں ٹھیک ہوں، ایسے ہی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے دیکھیے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میری کوئی شرط نہیں ہے، ضرورت نہ ہو تو انکار کر دیجیے، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ نامدار مرزا کہتا ہے نہیں سر بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جاتا ہوں۔ بلال عبداللہ کہتا ہے تو پھر بتائیے کہ کس بات پر گھبرا گئے ہیں آپ؟ نامدار مرزا کہتا ہے بیٹے کی طبیعت خراب ہے نا سر، یہ سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کم آن مرزا صاحب، بخار ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ صدف دانیہ سے فون پہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت ہیپی ہوں کہ میں نے اس سے نو کہا۔ دانیہ کہتی ہے میں کینیڈا جا رہی ہوں اسی سنڈے نائٹ کو۔ صدف کہتی ہے واپس کب آؤ گی؟ دانیہ کہتی ہے شاید کبھی نہیں۔ صدف کہتی ہے میری شادی پر بھی نہیں آؤ گی؟ دانیہ کہتی ہے شادی کس سے کر رہی ہو؟ صدف کہتی ہے ابھی کہاں یار، ایک دن تو کرنی ہے نا۔ دانیہ کہتی ہے عمار سے کبھی نہ کرنا۔ صدف کہتی ہے نیور سویٹ ہارٹ، اور کہتی ہے کہ مجھ سے ملے بغیر مت جانا۔ اسی دوران صدف کے والد آ جاتے ہیں تو صدف کی ماں ان کی طبیعت کا پوچھتی ہے تو صدف کے والد کہتے ہیں مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور زاویار کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں بس یہ کمینہ تھوڑا بیمار ہے۔ صدف کی ماں پوچھتی ہے رپورٹس آ گئی ہیں کیا، اور ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر لیا ہے کیا آپ نے، کیا ہوا ہے زاویار کو؟ صدف کے والد کہتے ہیں تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں۔ صدف کی ماں کہتی ہے لیکن آج تو بخار نہیں تھا، صدف نے 2 دفعہ بخار چیک کیا تھا۔ صدف کے والد کہتے ہیں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، وہ تو میں غصے سے کہہ رہا تھا، ویسے سچ بتاؤں بیٹے کو چاہے بخار ہی ہو، ڈاکٹر کے پاس جا کے رپورٹس لینے کو واقعی ٹانگیں کانپتی ہیں، ویسے رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، تم کھانا لاؤ مجھے بھوک لگی ہے۔ عمار دانیہ سے فون پہ بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم دوستوں سے مل کر نہیں جاؤ گی؟ دانیہ کہتی ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہے کہ میں کسی سے نہ ملوں۔ عمار کہتا ہے سو سیڈ، ایک ہی تو پکی دوست تھی میری، وہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ دانیہ کہتی ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمار کہتا ہے مجھے پتا ہے دانیہ، میری وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، کیا کروں، صدف کے علاوہ کسی کا بھی خیال آئے تو لگتا ہے گناہ کر رہا ہوں، تم بھی تو میری پرابلم سمجھو، میں تو تمہیں بھی دیکھوں تو لگتا ہے کہ صدف کو دیکھ رہا ہوں۔ دانیہ فون بند کر دیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ صدف کا باپ بیٹے کی بیماری کو لے کے کافی پریشان ہوتا ہے۔ صدف کی ماں اپوائنٹمنٹ لیٹر لا کے صدف کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو لیٹر، اور انٹرویو ٹیسٹ کی تیاری بند کرو۔ صدف پوچھتی ہے یہ لیٹر کس چیز کا ہے؟ صدف کی ماں کہتی ہے بلال عبداللہ نے تمہیں اپنی کمپنی میں ایگزیکٹو انٹرنی اپوائنٹ کیا ہے۔ صدف دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو وہاں اپلیکیشن ہی نہیں بھیجی۔ صدف کی ماں کہتی ہے تمہارے ابا ہی لے کے آئے ہیں لیٹر، اور کہا ہے چاہے تو جوائن کر لو چاہے تو انکار کر دو۔ صدف کہتی ہے لیکن میں انکار کیوں کروں؟ صدف کی ماں کہتی ہے وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابا نے لیٹر وصول کر لیا تو اس کا مطلب تمہارے ابا کی طرف سے انکار نہیں ہے۔ صدف کہتی ہے پہلے منع کیوں کیا تھا؟ صدف کی ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے لیکن میں بتا نہیں سکتی، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وجہ نہیں بتاؤ گی۔ صدف اپنے والد کے روم میں پوچھنے جاتی ہے لیکن والد سو رہے ہوتے ہیں۔ عمار آفس آتا ہے تو ہمشا دیکھ کے کہتی ہے واو لکنگ ہینڈسم۔ عمار کہتا ہے شور؟ ہمشا کہتی ہے 100%۔ تو عمار کہتا ہے ایسا اسے کیوں نہیں لگتا؟ ہمشا کہتی ہے عمار نام بتاؤ اس کا۔ عمار کہتا ہے نام پوچھ کے کیا کرو گی، اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ہمشا کہتی ہے کیا میں اسے جانتی ہوں؟ عمار کہتا ہے آف کورس۔ ہمشا کہتی ہے دانیہ نہیں، وہ تو کبھی انکار نہیں کرے گی۔ پھر کہتی ہے صدف۔ اسی دوران عمار کو کال آتی ہے تو وہ گریٹنگ سیشن کے لیے چلا جاتا ہے۔ صدف ناشتے کی ٹیبل پر آتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ابا سے پھر بات نہیں ہوئی، صبح وہ بہت جلدی میں تھے لیکن بڑے پریشان بھی تھے۔ وہ پریشان کیوں تھے؟
صدف کی ماں کہتی ہے اسی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ تم ان سے الٹے سیدھے سوال کرو گی اور کیا۔ صدف کہتی ہے وہ تو میں پوچھوں گی نا، ورنہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میرے دراز میں ہی پڑا رہ جائے گا۔ ماں کہتی ہے مرضی ہے تمہاری۔ صدف اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ عمار کی جاب ہو گئی ہے کیا؟ صدف کی ماں کہتی ہے اسے کیوں یاد کر رہی ہو؟ صدف کہتی ہے وہ تو بس ایسے ہی خیال آیا کہ اس نے بھی وہاں اپلائی کیا تھا۔ صدف کی ماں کہتی ہے ہاں اس کی جاب ہو گئی ہے۔ صدف کہتی ہے چلو پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابا سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے انکار کر دیا ہے، میں تو وہاں کبھی جاب نہیں کروں گی۔ لیکن سوچنے کی بات تو ہے نا، پہلے ابا نے منع کیوں کیا اور پھر اچانک سے مان کیوں گئے؟ زاویار اسکول یونیفارم میں اپنے والد کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اب میں اسکول کیسے جاؤں گا، 10 تو بج گئے ہیں۔ زاویار کے والد کہتے ہیں ہاں بیٹا تم اسکول تو نہیں جا سکتے۔ تو زاویار پوچھتا ہے لیکن ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں، اب تو ذرا بھی بخار نہیں ہے۔ زاویار کے والد کہتے ہیں ڈاکٹر نے کچھ نئے ٹیسٹ کے بارے میں کہا ہے۔ زاویار کے والد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ٹھیک سے کب پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نئی رپورٹ سے پتہ چلے کہ یہ ڈیزیز ہے بھی یا نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی نہیں، ان رپورٹ سے یہ پتہ چلے گا کہ کینسر کس سٹیج پر ہے، آپ چاہیں تو اپنی مسز کو کانفیڈنس میں لے کر اسے بتا دیں۔ زاویار کے والد کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، میرے تو 2 بچے ہیں، اس بیچاری کا ایک ہے، سن کے مر جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں ورنہ مجھے سب پتہ ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے علاج ہے، پرماننٹ نہیں ہے، 10-20 سال زندگی مل سکتی ہے، لیکن میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر کینسر ایڈوانس سٹیج پر ہے تو ہمارے پاس اس کا بھی علاج نہیں۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہیں تو انگلینڈ یا امریکہ جانا پڑے گا علاج کے لیے۔ 8-8.5 کروڑ کا خرچہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دیر مت کیجیے اور ذرا ہمت سے کام لیجیے، ورنہ آپ کا غم آپ کے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے۔ فی الحال آپ گھر جائیے، رپورٹس آنے پر بات کرتے ہیں۔ عمار ہمشا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ صدف ہے؟ ہمشا کہتی ہے اندلیب نے۔ عمار کہتا ہے دانیہ کی دوست، ویسے تو دانیہ بھی آئی تھی، بتانا چاہ رہی تھی مجھے، پھر بات بدل گئی اور وہ کینیڈا جا رہی ہے۔ ہمشا کہتی ہے تو وہ صدف ہے نا، اور اس نے تمہیں ٹھکرا دیا نا؟ عمار کہتا ہے ناٹ ایگزیکٹلی، لیکن نخرے دکھا رہی ہے۔ ہمشا کہتی ہے گھبراؤ نا، تمہارے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ زہر وہر پینے کی بات کی تھی نا تم نے؟ عمار کہتا ہے ہاں۔ ہمشا کہتی ہے پھر پیا کیوں نہیں؟ عمار کہتا ہے ارے وہ تو میں دھمکی دے رہا تھا اسے۔ ہمشا کہتی ہے یہی تو بیوقوفی کی ہے تم نے، جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو کر کے دکھاتے ہیں، اور زہر پیو گے تو ہی بات بنے گی، ورنہ وہ ہجڑا سمجھے گی تمہیں۔ 2-4 دن میں وہ بلال عبداللہ کو جوائن کرنے والی ہے، یہی بیٹھے گی تمہارے ساتھ، موقع دے کے بات کرو اس سے اور کہہ دینا کہ تم زہر پینے کے لیے تیار ہو، اور پی بھی لینا اللہ کا نام لے کے۔ زاویار کے والد زاویار کو کہتے ہیں اگر میں تم سے بات شیئر کروں تو تم اپنی ماں کو تو نہیں بتاؤ گے؟ اور یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو پریشانی کو فیس کرنے کا حوصلہ ذرا کم ہوتا ہے۔ زاویار کہتا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، جب سے بخار ہوا ہے دونوں تھرمامیٹر لیے پھرتی رہتی ہیں اور بہانے بہانے سے بخار چیک کرتی ہیں۔ اور پلیز بتائیے نا ابا، میں تو مرد بچہ ہوں، مجھ سے تو آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ زاویار کے والد کہتے ہیں بیٹا تم بیمار ہو اور تم زیادہ بیمار ہو، ایسا نہیں ہے کہ علاج نہیں ہو سکتا، لیکن ذرا وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ زاویار کہتا ہے اس لیے آپ اسکول نہیں لے کے گئے؟ زاویار کے والد کہتے ہیں بیٹا اسکول تو تم بعد میں جاؤ گے، میرا مطلب ہے ٹھیک ہونے کے بعد۔ زاویار کہتا ہے کیا ہوا ہے مجھے، میں بچ تو جاؤں گا نا، لیکن اگر میں اسکول نہیں جاؤں گا تو امی کو تو پتہ چل جائے گا۔ زاویار کے والد کہتے ہیں اسے شک تو ہو جائے گا، لیکن وہ شک میں ہی رہے تو اچھا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اس سے جھوٹ بول دوں، لیکن کیا جھوٹ بولوں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ زاویار کہتا ہے جھوٹ بولنے سے خواہ گناہ ملے گا، ہمت کر کے بتا دیں آپ انہیں۔ زاویار کے والد کہتے ہیں تم نہیں سمجھو گے بیٹا، بیماری کا نام سنتے ہی تمہاری ماں کی تو جان ہی نکل جائے گی۔ یہ تھی سن میرے دل کی 4th ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔